المتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایتی واجب الاحترام آج کی اس محفل میں انجینئر اشفاق صاحب تشریف فرما ہیں، جو آپ سبھی کو یاد ہے کہ اس وقت ان کے پاس جو منصب ہے یہ وائس چیئرمین ہے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت یہ ممبر اسمبلی میڈر کانسٹیچوئنسی سے ایز انڈیپینڈنٹ امیدوار ہے۔ ان کے ساتھ یہاں پہ ان کے ساتھ بہت سارے مہمانان گرامی یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں سبھی کا نام اس لیے پیش نہیں کروں گا کیونکہ وقت تھوڑا ہے اور اشفاق صاحب کو بہت ساری میٹنگز کے اندر پہنچنا ہے۔ اس کے بعد جو ان کا پروگرام ہے کم سے کم 6 میٹنگ جو ہے پبلک کی، ان کے اندر ان کو پہنچنا ہے، اس لیے میں معذرت کے ساتھ ان سبھی کا نام نہیں لوں گا، لیکن جتنے بھی حضرات یہاں تشریف فرما ہیں آپ سبھی کا سواگت ہے، اور خصوصی طور پہ آپ جو حضرات مختلف گاؤں سے یہاں تشریف لائے ہیں آپ سبھی کا بھی اس محفل میں سواگت ہے، آپ کا خیر مقدم ہے۔ میرا تعلق بالا کوٹ سے ہے، بالا کوٹ گاؤں ہے، ریونیو ولیج بالا کوٹ ہے، اور جیسے یہاں پہ اقبال صاحب نے پرگنا پراوا کی بات کی ہے، یہ وہ دھرتی ہے جس کے اندر ایسے ایسے ثبوت گزرے ہیں جن کا نام آج بھی لے کے یہ دھرتی فخر کرتی ہے۔ اس کے اندر چاہے میرے والد صاحب مرحوم مغفور وہ ہوں، سردار فیض محمد ہوں، ماسٹر اسلم جی جو اس وقت شاید باحیات ہیں یا شاید وفات پاگے ہیں، یا اس قسم کے بہت سارے باغیور لوگ اس دھرتی سے ان کا تعلق تھا، لیکن اس جنگ و جدل کے اندر جو ہے یہاں سے کچھ نے ہجرت کر دی، کچھ جو ہے اس ملک کی اس حالات نے جو ہے ان کو یہاں سے وہاں تک جانے میں اور پھر وہاں پہ اپنی جانیں انہوں نے جو ہے وہ دے دی ہیں۔ بہرحال یہ تھوڑی سی دوسری بات ہے۔ میں آپ کے سامنے آپ کی توجہ ایک بات کے لیے چاہوں گا، مجھے پتا ہے کہ آپ جتنی بھی تعداد میں ہیں، جتنے کم ہیں، لیکن اتنے ہی زیادہ ہیں۔ یہاں پہ جو بات ایک ظفر صاحب نے کہی ہے، یہ ظفر صاحب یہاں کا ایک بڑا ہیرا ہے، میں نے بعد میں نظر دیکھی کہ یہ یہاں پہ موجود تھے۔ ظفر صاحب نے جو وہ جنگ کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ واقعہ ہی عزم ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، تعداد ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کوالٹی کو پہچان کرنا ہے، کوانٹیٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کے سامنے اشفاق صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہیں، ان کا تعارف شاید آپ کو نہیں ہے۔ انہوں نے جب ڈی ڈی سی کا الیکشن جیتنے کے بعد ان کو وائس چیئرمین بنایا گیا، انہوں نے 3 سال کے اندر مینڈر کانسٹیچوئنسی پوری کے اندر، حالانکہ ان کا اپنا جو ڈی ڈی سی جو ان کی اپنا جو ان کی کانسٹیچوئنسی تھی وہ جو ہے وہ منکوٹ نہیں تھی، منکوٹ جو ہے وہ الگ کانسٹیچوئنسی ہے، ان کی مینڈر بی کانسٹیچوئنسی تھی، لیکن انہوں نے بلا امتیاز رنگ و نسل ایسے کام کر دیے ہیں جس کی وجہ سے آج لوگوں کو مجبور ہو کے اشفاق صاحب کو ممبر اسمبلی کے لیے کھڑا کرنا پڑا ہے۔ اور آپ کی جانکاری کے لیے یہ بتانا چاہوں گا، شاید یہاں پہ بھی کچھ حضرات کو یہ بات یاد ہوگی کہ جب ان کو آفر ملی، بہت ساری پارٹیوں نے آفر دی ان کو کہ آپ ہمارے مینڈیٹ پہ الیکشن لڑو، اور میں ان میں سے ایک ایسا آدمی ہوں خوش نصیب جس کے لیے انہوں نے مجھ سے صلاح مانگی، اور میں نے کہا کہ آپ اگر کسی پارٹی سے مینڈیٹ لے کے آئیں گے شاید آپ کو اتنے ووٹ نہیں مل سکتے، اگر آپ لڑنا ہی چاہتے ہیں تو آپ کو ایز انڈیپینڈنٹ لڑنا چاہیے۔ یہ منہ پہ ہے، اور میری شاید رائے ان نے کنسیڈر کی یا نہیں کی، لیکن میرا خیال تھا کہ یہ ان کا اچھا فیصلہ ہے۔ آج یہاں پہ جس فینس کے اندر آپ بندے ہوئے ہیں، جو آپ کی مشکلات ہیں، یہ ہماری نظر میں ہے، ہم دلی طور پہ محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ آپ کا فینس شفٹ ہونے والا ہے، آپ کی جو چیکنگ ہے، آپ کی جو پریشانیاں ہیں، یہ انشاءاللہ ہماری فوج بھی آرام کرے گی اور آپ بھی آرام سے بیٹھیں گے، آپ کو یہ تکلیف گیڈوں والی نہیں ہوگی، آپ کو دن رات جو ہے یہ پریشانی جو ہے وہ نہیں دیکھنے کو ملے گی، اور اس کا صلہ صرف اور صرف جو ہے اشفاق صاحب کو جاتا ہے۔ اگلی بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اور دل کھول کے کہوں گا، بات اللہ کے سامنے سچی کروں گا، اگر آپ کو اچھی لگی تو قبول کر لینا، اگر اچھی لگی تو نہ قبول کرنا، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن تبدیلی آ گئی ہے، مینڈر کے اندر تبدیلی آ گئی ہے۔ یہ جو آپ کے لوگ جو ہے نعرے دے رہے ہیں قوم خطرے میں ہے،
तुम्हारी जान खतरे में है, बचाने की कोशिश करो। गुज्जर जा रहा है, पहाड़ी जा रहा है, ईमान से कह रहा हूं, इनको पेचिश लगे हुए, इनकी शलवारें खराब हो गई हैं, और कुछ की शलवारें कल मैंने देखी खराब हो गई हैं, और उनको पता लग गया है कि अशफाक साहब ने गानी से लेके संगयोट तक और बरुती तक जो है ये अज़म कर रखा है। इनके दिल में एक ही जज्बा है। अभी हम ज़ियारत शरीफ शाह पे दुआ मांग रहे थे, इन्होंने मेरे सामने एक बात की कि मैं एक ऐद करके चला हूं कि मैंने खिदमत खलक करनी है। उस ऐद के लिए इनको जो है इनके साथ जो है बहुत बड़ी कसीर तादाद में लोग जो है बिला इम्तियाज जो है वो जुड़ चुके हैं, और उनमें जो है कोई सवाल जो है गुज्जर का नहीं है, कोई सवाल पहाड़ी का नहीं है, कोई सवाल जाट का नहीं है। यहाँ पे जो है जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है वो सिर्फ जात और पात पे लड़ा जा रहा है। गुज्जर जावेद साहब कह रहे हैं गुज्जर खतरे में है, और शौकत साहब कह रहे हैं कि किस मुंह से जाओगे गालब, शर्म तुमको नहीं आती। अरे बात सुनो, अभी मुझे साथ कल बात हो रही थी, कांगा के अंदर और दतोट के अंदर आज भी वो ऐसी जगह है जहां पे अशफाक साहब आज भी नेटवर्क नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, 3 घंटे लोगों को चल के जो है रोड पे आना पड़ता है। आज लीडर को शर्म नहीं आती वोट मांगने में। आज डब्बी में जिस लीडर ने जो है वो 20 बार जो है गवर्नमेंट के खजाने से पैसे ले लिए हैं, उसको शर्म नहीं आती कि डब्बी वालों से वोट मांगे। सोचने वाली बात है, क्यों लोगों को गमराह करते हो। अल्लाह आपने सुना होगा मेंढर के अंदर पता नहीं वो चूंग के ऊँग आया हुआ था कोई, लेकिन उसने एक बात बड़ी प्यारी कही है। उसने कहा है उमर अब्दुल्ला 15 बार जन्म लेके वापस आ जा, ये पहाड़ी तू किसी से ले नहीं सकता, ये हमने दी हुई है। ये बात बेशक हम उसकी पार्टी से तल्लुक नहीं रखते, लेकिन बात सच्ची है। जो बात हो गई है इससे कोई नहीं ले सकता, लेकिन जो लीडर है हमारे, उन्होंने हमारे अपने मंशूर में शामिल कर लिया, अपनी गुफ्तगू में शामिल कर लिया, और जाने ये भाई बचने की कोशिश करिए, पहाड़ी जाने वाली है। ये हालत है इनकी। जब इनको इख्तियार दिया गया, इन्होंने दोनों हाथों से लूटा, और ऐसे ऐसे लोगों को एजेंट बनाया इन्होंने। मेरे पास गवाह मौजूद है, मैं अल्लाह के सामने सच करके कहता हूं, गवाह उन्होंने क्या किया, एजेंट रख लिए। 15 लाख का काम इस एजेंट को, 20 लाख का काम इस एजेंट को, और 80% मेरा, 20% तेरा। रोड पर सड़क जमीन पर कुछ नहीं करना। आज फिर आगे हैं, इसलिए बाखबर हो जाओ। एक बात और भी कहूंगा, नाराज हो जाएंगे शायद आप, लेकिन मुझे इससे नहीं लगती। मेरे पास एक लीडर आया, मुझे कहने लगा वोट, मैंने कहा वो जमाना खत्म हो गया है। मेरे वालिद साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो कहा करते थे मेंढर के स्टेज पे चढ़ के बुरुत्ती तक इंशाअल्लाह लोग जो हम कहेंगे उसके साथ हैं। सरदार फैज मोहम्मद कहा करते लोग सब साथ हैं। आज वो जमाना खत्म हो गया है। हमने भी गठरी, हम जो है वो क्या कहते हैं चूड़ बांध के हम भी जो है दूसरे के जेब में डाल देते हैं। ये मेरी तरफ से हैं सारे, लेकिन पीछे से सभी निकल जाते हैं। सच्ची बात कह रहा हूं, कोई चूड़ वाला जमाना नहीं है, कोई बात किसी की कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। हर वोटर जो है वो होशियार है, और होशियार होकर रहिए। मत लोगों के जो है वो पटंग में आ जाओ, लोगों की बातें में आ जाओ, और लोग आपको कहें कि अच्छा जी सौदा कर दिया है, 3 पंचायतें मेरी सब आपकी। ये खत्म हो गया है, ये सिस्टम खत्म हो गया है। लिहाजा खबरदार हो जाओ अपने वोट का। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अमानतदार बना के भेजा हुआ है, अपनी अमानत का सही इस्तेमाल करो, आपको पूछा जाएगा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह पाक फरमाता है जब मैं किसी को कोई वसअत दे देता हूं फिर हिसाब भी लेना शुरू करूंगा। आप अपना हक अदा कीजिए, शवाक साहब अपना हक अदा करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो एक बात है, ये मुंह पे बैठे हुए हैं, इनकी सारी टीम बैठी हुई है। मैं पहला शख्स हूं, इसी साल अल्लाह पाक ने हज नसीब किया है, मैं पहला शख्स हूं, आपकी वकालत करने के लिए तैयार हूं, और इनके गिरेबान के तक अपना हाथ ले जाके कहूंगा शवाक साहब आपने फलां जगह पे इन लोगों के साथ ये वादा किया था, ये पूरा करके दो। लेकिन जरूरत क्या है, जरूरत ये है कि तब्दीली आ चुकी है, आप बदल जाओ, आप बदल जाओ। ये मैं सच कह रहा हूं आपको। मेंढर की हर बरादरी ने यह फैसला किया है, एक ऐसे आदमी को सामने लाएंगे जिसके अंदर ईमान है, जिसके अंदर काम की शक्कत है, जिसने करके दिखाया है, ऐसे भी नहीं काम करके दिखाया है। और वो काम क्या है, 3 साल के रिकॉर्ड आप उठा के देखिए, जो इन्होंने किया है वो 30 साल में नहीं हुआ है। लिहाजा मौका दीजिए। इनका निशान चारपाई है, उस निशान को याद रखिए, होश हवास में वोट लगाइए,
اور اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کے بعد اشفاق صاحب کو اللہ کے سامنے کہہ دیجئے ہم نے اللہ کے سامنے اپنی امانت آپ کو دے دی ہے، آپ سے حساب لیا جائے گا۔ اور وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے، وہ زمانہ چلا گیا ہے کہ یہ کہے کہ میں ووٹ لے کے چلا جاؤں گا، آرام سے بیٹھ جاؤں گا اور مجھے کوئی پوچھے گا نہیں۔ اشفاق صاحب ایسا نہیں ہوگا۔ آج کی قوم جان چکی ہے، جو آپ سے حساب لیا جائے گا، آپ اس حساب کے لیے تیار رہیں۔ اور ایک بات جو ہے یہاں پہ آفتاب صاحب نے بڑی پیاری کہی ہے کہ ووٹ لینے کے بعد آپ اللہ کے فضل و کرم سے وقت نوٹ کر لیجئے، اللہ کے فضل و کرم سے 8 تاریخ کو آپ کو اشفاق صاحب مینڈر کے MLA دیکھیں گے۔ یہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں، میں وثوق سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میرا تعلق بالا کوٹ سے ہے، لیکن میری نظر جو ہے وہ گانی تک جا رہی ہے، چھنگا تک جا رہی ہے۔ اور یہ جو آپ کے پرانے MLA ہیں، ان کے دامن سے، ان کے جو ہے بالکل ان کے جو ہے پاس سے اشفاق صاحب کو ووٹ جانے والا ہے۔ اور یہ خالی دامن اپنی جو ہے ضمانتیں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ بچا نہیں پائیں گے۔ یہ لوگوں کا فیصلہ ہے، میں وہاں کی عوام کا فیصلہ آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پہ جتنے بھی آپ ہیں، آپ یہ میرا پیغام لوگوں کو دے دیجئے، آپ کی پریشانی ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، آپ ہم سے کئی گنا زیادہ پریشان ہیں، لیکن ایمان سے کہتا ہوں ہم آپ کی ہر پریشانی میں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ ایک بار جوان مردی کا مظاہرہ کیجئے، ایک بات جو ہے اس ووٹ کو آزما کے دیکھ لیجئے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جب آپ کے بیچ بیٹھیں گے اگر کوئی بات نہ ہوئی تو آپ پہلے ہمیں پوچھ لیجئے، بعد میں ان سے پوچھ لیں گے۔ میں اسی پہ اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ ہمیں اللہ پاک نے جس صفت سے نوازا ہے، وہ صفت پوری انسانیت میں اگر سب سے افضل اور عمدہ ہے وہ مسلمان ہے اور ایمان والا ہے۔ آپ سبھی ایمان والے ہیں، ایمان کے ساتھ فیصلہ کیجئے، اللہ پاک آپ کا بھی نگہبان رہے گا، ہم سب کا ہوگا انشاءاللہ۔ کل جب ان کے پاس جو ہے جب یہ فتح لے کے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے سارے کام انشاءاللہ فارغ ہو جائیں گے۔ میں اسی پہ اجازت دوں گا، شکریہ، خدا حافظ۔